یہ ہے 11ویں صدی کا ایران۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے اس دور دراز علاقے میں ایک پہاڑی قلعہ تھا جسے کہا جاتا تھا ایگلز نیسٹ، یعنی عقاب کا گھونسلہ۔ اور اس قلعے میں رہتا تھا تاریخ کا ذہین ترین لیکن بڑا ہی ظالم پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ، دی اولڈ مین آف دی ماؤنٹین، حسن بن صباح۔ اس کے پاس نہ کوئی بڑی فوج تھی، نہ بہت بڑی سلطنت اور نہ کچھ اور، لیکن ایک ہتھیار تھا، ایک ایسی تکنیک تھی جس سے وقت کے بڑے بڑے بادشاہ، طاقتور ترین وزیر اور فوجی کمانڈر سب کانپتے تھے۔ یہ تھے اس کے فدائین، وہ نوجوان جو اس کے ایک اشارے پر جان دے سکتے تھے اور ہاں، کسی کی جان لے بھی سکتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ ایک عظیم مقصد کے لیے مر رہے ہیں۔ یہ تھا اپنے زمانے کا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن۔ لیکن حسن بن صباح نے یہ طاقت بنائی کیسے؟ آخر وہ کون سی تکنیک تھی جس نے انسانوں کو زندہ ویپنز میں بدل دیا تھا، جس نے انہیں اپنی عقل سے بے نیاز اور اپنی زندگی سے بے پرواہ کر دیا تھا؟ اس طاقت کا نام ہے پرسنالٹی کلٹ، یعنی شخصیت پرستی۔ یہ کہ کوئی شخص اپنے نظریے، ہیومن سائیکالوجی اور ایک کامن کاز کے احساس کو ملا کر ایک ایسی اندھی فالوئنگ پیدا کرے جو دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تقریباً 1000 سال پہلے تھا۔ بس اب میدان بدل چکا ہے، چہرے بدل چکے ہیں، اسٹائل بدل چکا ہے۔ آئیے اس دریچے پر سمجھتے ہیں سیاست کے میدان میں پرسنالٹی کلٹ کو، اس کی تاریخ کو، اس کی نفسیات کو، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ کیوں اور کیسے بنتے ہیں۔ اور آج اس ماڈرن دور میں کلٹ فالوئنگ اور کلٹ پالیٹکس ہمارے لیے کتنا بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ حسن بن صباح کون تھا؟ اس نے اپنی تحریک کو اتنا طاقتور کیسے بنایا؟ اس پر بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ کلٹ بنتے کیسے ہیں، اور ایک عام سمجھدار بندہ آخر ایسے جال میں پھنس کیسے جاتا ہے۔ اس میں آپ کو بہت سی باتیں ایسی ملیں گی جو آپ فوراً سمجھ جائیں گے، یا اگر آپ خود کسی کلٹ کا شکار ہیں تو آپ انجان بن جائیں گے، ایکٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ نہیں، میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا۔ خیر، تو پہلے ایک بات بالکل کلیئر کر لیں کہ یہ سب اچانک نہیں ہو جاتا، یہ گریجولی ہوتا ہے، بلکہ پوری پلاننگ اور بڑی چالاکی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سمجھے، اس طرح کی شخصیت پرستی والی تحریکوں کی ایک پلے بک ہوتی ہے، لوگوں کی اندھی وفاداری حاصل کرنے کی ایک ریسیپی ہوتی ہے جسے لیڈرز استعمال کرتے ہیں، بلکہ صدیوں سے کرتے آئے ہیں، چاہے وہ 1000 سال پرانا حسن بن صباح ہو یا پھر آج کا کوئی پاپولسٹ سیاسی رہنما۔ ان کی پلے بک کے مطابق 3 اسٹیپس ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کو اندھی وفاداری کی طرف لے جاتے ہیں۔ پہلا اسٹیپ ہے جذباتی تعلق قائم کرنا، ایموشنل کنیکشن۔ سمجھیں کہ وہ آپ کے دل جیت لیتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کی ایک بڑی گہری اور بنیادی ضرورت ہوتی ہے، شناخت اور اپنائیت کی تلاش، دی نیڈ فار بلانگنگ۔ ہم سب کسی بڑے مقصد کا، کسی گروہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری آواز سنے، ہماری محرومیوں کو سمجھے۔ تو انسان کی اسی نفسیاتی ضرورت کو جو سب سے بہتر انداز میں سمجھتے ہیں وہ ہوتے ہیں کلٹ پالیٹکس کے شکاری۔ وہ نشانہ ہی ایسے لوگوں کو بناتے ہیں جو نظام سے مایوس ہوں، کوئی ایسا شخص جسے لگتا ہو کہ کرپٹ سسٹم اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، کوئی ایسا گروہ جسے لگتا ہو کہ اس کی ثقافت، اس کی ویلیوز اور ہاں، اس کی نوکریاں خطرے میں ہیں، کوئی ایسا شہری جو روایتی سیاستدانوں کے جھوٹے وعدوں سے تنگ آ چکا ہو اور کسی نجات دہندہ، کسی سیویئر کی تلاش میں ہو۔ تو ایسے مایوس لوگوں کے سامنے ایک کیرزمیٹک لیڈر آتا ہے اور اپنا سب سے طاقتور ہتھیار استعمال کرتا ہے، جذباتی تعلق۔ وہ کہتا ہے، میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، میں تو تمہاری آواز ہوں۔ یہ کرپٹ اشرافیہ تمہارا درد کبھی نہیں سمجھ سکتی، لیکن میں سمجھتا ہوں۔ تم اکیلے نہیں، ہم سب مل کر اس ملک کو بچائیں گے۔ تم ایک عظیم تحریک کا حصہ ہو۔ آپ سوچیں، ایک آدمی جو سسٹم سے مایوس ہو، غصے میں ہو، اس سے کوئی لیڈر ایسی باتیں کرے تو اسے کیسا محسوس ہوگا؟ اسے زندگی میں پہلی بار لگے گا کہ کوئی تو ملا جس نے اس کی بات کی، جو اس کے لیے کھڑا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی جماعت نہیں، یہ ایک خاندان ہے، ایک مشن ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ یہ صرف ایک ٹیکنیک ہوتی ہے،
آپ کے کرٹیکل مائنڈ کو کمزور کرنے کی، آپ کو لیڈر کی پرسنالٹی سے اتنا ایموشنل ہو کر جڑ جانے کی کہ جب لیڈر کوئی غلطی کرے یا کوئی یو ٹرن لے تو بھی آپ اس پر سوال نہ اٹھا سکیں۔ یہ جذباتی تعلق ہی اس جال کا پہلا اور سب سے خطرناک دھاگا ہے، اور جب آپ لیڈر سے ایموشنلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو دوسری ذرا لمبی سٹیج شروع ہو جاتی ہے، جسے کہتے ہیں انڈوکٹرینیشن، یعنی نظریاتی ذہن سازی۔ اس سٹیج کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، آپ کی پرانی سیاسی سوچ کو مٹانا اور اس کی جگہ لیڈر کا بیانیہ نصب کرنا۔ اس کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا، معلومات کے ذرائع پر کنٹرول۔ آپ کو آہستہ آہستہ معلومات کے آلٹرنیٹیو سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اخبار جھوٹے ہیں، ٹی وی چینلز بکاؤ ہیں، صحافی لفافے ہیں اور باقی میڈیا تو ہے ہی فیک نیوز سے بھرا ہوا۔ اس جھوٹ کی دنیا میں آپ کو سچائی صرف ایک جگہ سے ملے گی، وہ ہے ہمارے لیڈر کے بیانات سے، اس کے سوشل میڈیا سے۔ آپ کے دوست اور رشتہ دار جو اس لیڈر کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ دراصل میں گمراہ ہیں، مورلی کرپٹ ہیں، نیرو مائنڈڈ ہیں۔ آپ کو ان سے بحث کرنے سے روکا جاتا ہے صرف اس لیے تاکہ آپ کی معلومات کا صرف اور صرف ایک سورس بن جائے، یعنی خود لیڈر اور اس کی پارٹی۔ دوسرا، ایک واضح دشمن کی تخلیق۔ اس مرحلے پر لیڈر ایک کھلا دشمن بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک طرف ہم ہیں، یعنی سچے محب وطن لوگ جو ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو کرپٹ ہیں، غدار ہیں، چور ہیں، دشمن ہیں، اور یہ دشمن کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری سیاسی جماعتیں بھی، ریاستی ادارے، میڈیا یا کوئی بیرونی طاقت۔ یہ جو اس ورسز دیم کی تفریق پیدا کی جاتی ہے وہ گروپ کے اندر اتحاد کو تو مضبوط کرتی ہے لیکن باقی دنیا کے لیے صرف اور صرف نفرت پیدا کرتی ہے۔ بس فالوورز کو لگتا ہے کہ اس لیڈر کے بغیر وہ غیر محفوظ ہیں۔ تیسرا، سوچ کو محدود کرنے والے نعرے، تھاٹ ٹرمینیٹنگ کلیشیز۔ لیڈر کی باتوں کو بار بار دہرانا، ہر روز، ہر ریلی میں، ہر ٹاک شو میں، گانوں میں، نعروں میں، یہاں تک کہ وہ آپ کی اپنی سوچ بن جائے۔ بلکہ آج کل تو مخالف سیاستدانوں کے لیے نام رکھنا بھی اس کام میں شامل ہو گیا ہے، جیسے انڈیا میں راہل گاندھی کو پپو کہنا، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو بائیڈن کو سلیپی جو بولتے تھے، یا پھر جیسے پاکستان میں، چلے رہنے دیں، آپ خود سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ سیاسی کلٹ ایک خاص زبان استعمال کرتا ہے اور اس گروپ کے اندر ہر قسم کی تنقیدی سوچ کو روکتا ہے۔ اگر آپ نے انجانے میں کوئی مشکل سوال کر دیا تو آپ کو ایک بنا بنایا ٹیمپلیٹ والا جواب ملے گا۔ یہ لیڈر کا ماسٹر اسٹروک ہے، تم ابھی نہیں سمجھو گے۔ یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے جو تمہارے ذہن میں شک پیدا کر رہا ہے، یا پھر یہ تم دشمن کی زبان کیوں بول رہے ہیں؟ یہ سننے کے بعد تو سمجھے بحث ہی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ الٹا سوال پوچھنے والا شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یوں پارٹی کے اندر پیدا ہوتی ہے مکمل اطاعت، یعنی ٹوٹل سبمیشن۔ وہ اسٹیج آ جاتی ہے جہاں آپ کی آزاد ہو کر سوچنے کی صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے اور سب کو فرما بردار بنانے کے لیے وہی پرانا فارمولا آزمایا جاتا ہے، خوف کا اور انعام کا۔ اگر آپ حکم مانتے ہیں تو سوشل میڈیا پر آپ کی تعریف کی جاتی ہے، آپ کو پارٹی میں عہدہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ سوال اٹھاتے ہیں تو آپ کو سوشل میڈیا پر ٹرول آرمی کے ذریعے ذلیل کروایا جاتا ہے، آپ کو غدار کہا جاتا ہے اور پارٹی سے نکالنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ اب آپ کی دنیا یہی پارٹی، یہی تحریک ہے۔ اس سے نکلنے کا خوف آپ کو اپنی سیاسی موت لگتا ہے، کیونکہ آپ کی پارٹی خود کو حق اور دوسروں کو باطل کہتی ہے، اور حق و باطل کی جنگ میں آپ کی دنیا ہی نہیں، آخرت کا بھی سوال ہے۔ اس اسٹیج پر آپ کی میں ختم ہو جاتی ہے اور صرف لیڈر کی ہم باقی رہ جاتی ہے۔ اب آپ ایک آزاد شہری نہیں، آپ بس ایک فالوور ہیں۔ آپ کے ساتھ جو چاہے کیا جائے، آپ سے کہا جائے کہ اپنی ساری توانائی اور پیسہ اس عظیم مقصد کے لیے قربان کر دو، کسی مخالف کی کردار کشی کرو یا سڑکوں پر نکل کر ہنگامہ کرو، اور آپ ہر حکم کو پورا کرنے کے تابع ہیں، کیونکہ آپ نے اب تک کی ٹریننگ میں یہی سیکھا ہے۔ یہ ہے سیاسی کلٹ کی پلے بک، وہ ریسیپی جو ایک شہری کو ایک سوچنے سمجھنے والے انسان سے بدل کر ایک زندہ سیاسی روبوٹ بنا دیتی ہے۔ تو یہ ہے وہ پلے بک جو انسانوں سے ان کی آزاد سوچ چھین لیتی ہے۔ اور میں یہ باتیں کوئی ہوا میں نہیں کر رہا، تاریخ ایسی تحریکوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اس پلے بک کا استعمال کیا
اور ہزاروں کو اپنا اندھا پیروکار بنایا۔ آئے ذرا واپس 11ویں صدی میں چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے ویڈیو کا آغاز وہیں سے کیا تھا اور آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آخر حسن بن صبا نے اس پلے بک کو کیسے ایک آرٹ بنا دیا۔ حسن بن صبا کا ٹارگٹ تھے اسماعیلی نوجوان جو اس وقت فاطمی سلطنت سے نکالے جانے کے بعد ایک پاورفل سلجوقی سلطنت میں خود کو کمزور اور مظلوم سمجھ رہے تھے۔ انہیں ایک جگہ لانے کے لیے حسن بن صبا نے پہلا قدم وہی اٹھایا، جذباتی تعلق اور عظیم مقصد۔ ان نوجوانوں کو ایک عظیم مقصد دیا گیا، ظلم کے خلاف جد و جہد اور ایک ایسی ریاست بنانے کا خواب جہاں ان کے حقوق محفوظ ہوں۔ حسن نے انہیں ایک خفیہ لیکن منظم تحریک کا حصہ بنایا، انہیں ایک ایلیٹ ہونے کا احساس دلایا، انہیں وہ شناخت دی جو انہیں کہیں اور نہیں مل رہی تھی۔ دوسرا قدم، نظریاتی ذہن سازی۔ اس نے اپنے فالوورز کو باقی دنیا سے کاٹ دیا اور علمود جیسے دور دراز قلعوں میں رکھا جہاں ان کی سخت نظریاتی اور جسمانی تربیت کی جاتی۔ وہاں ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ باہر کی پوری دنیا، خاص طور پر سلجوقی حکومت، ان کی دشمن ہے اور صرف ان کا لیڈر یعنی حسن بن صبا ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ تیسرا قدم، مکمل اطاعت۔ اس پوری برین واشنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نوجوان فدائی بن گئے، اپنے لیڈر کے ایک اشارے پر جان دینے کو اور کسی کی جان لینے کو بھی مکمل طور پر تیار ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار حسن بن صبا کے پاس کسی ملک کا سفیر ملنے آیا، باتوں باتوں میں اپنی فوج کی تعریف کرنے لگا تو حسن نے کہا، رکو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل سپاہی کیسا ہوتا ہے۔ وہ سفیر کو قلعے کی چھت پر لے گیا اور وہاں موجود گارڈز کو اشارہ کیا۔ پہلے گارڈ نے اسی وقت قلعے کی چھت سے کود کر جان دے دی اور دوسرے نے اپنے آپ کو خنجر مار لیا اور تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ یہ تھے حسن بن صبا کے فدائین۔ انہیں عربی میں حشاشین کہا جاتا تھا، شاید اس لیے کیونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ حشیش استعمال کرتے تھے۔ آگے چل کر یہی لفظ انگریزی میں اسیسن بن گیا اور آج بھی کسی بڑے سیاسی مخالف کو قتل کرنے والے کو اسیسن ہی کہا جاتا ہے۔ تو اپنے انہی فدائین کو ہتھیار بنا کر حسن بن صبا نے بغیر کسی بڑی فوج کے ایک لمبے عرصے تک پورے علاقے پر اپنی دہشت بٹھائے رکھی، یہاں تک کہ منگولوں کے حملے نے اس کی تحریک کا خاتمہ کر دیا۔ حشاشین تو ختم ہو گئے لیکن ان کی پلے بک آج تک زندہ ہے۔ 20ویں صدی میں کئی ڈکٹیٹرز نے اسی پلے بک کو استعمال کر کے اپنے پرسنالٹی کلٹ کو عروج دیا، بلکہ آج اس ڈیجیٹل دور میں اس کلٹ فالوئنگ نے ایک نئی اور زیادہ خطرناک شکل لے لی ہے۔ آج کا کلٹ دور دراز کے قلعوں میں نہیں بلکہ ہمارے فونز میں، ہماری ٹی وی اسکرینز پر، ہمارے سیاسی جلسوں میں نظر آتا ہے۔ یہ پولیٹیکل پرسنالٹی کلٹ ہے جس کی پلے بک حیرت انگیز طور پر وہی پرانی ہے، بس نئے زمانے میں اس کے ٹولز بدل گئے ہیں۔ اسٹیج 1، جذباتی تعلق بذریعہ سوشل میڈیا۔ آج کا کیرزمیٹک لیڈر عوام کے سامنے آتا ہے، ان کے غصے، ان کی مایوسی اور ان کے خوف کو پہچانتا ہے، انہیں بتاتا ہے میں ہی تمہیں اس کرپٹ اور ناکام سسٹم سے نجات دلا سکتا ہوں۔ وہ ٹریڈیشنل میڈیا کو بائی پاس کر کے ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے عوام سے براہ راست ایک جذباتی تعلق قائم کرتا ہے۔ اسٹیج 2، نظریاتی ذہن سازی الگوریتمز کے ذریعے۔ یہاں سوشل میڈیا کا الگوریتم حسن بن صبا کے قلعہ علموت والا کام کرتا ہے۔ یہ آپ کو وہی کنٹینٹ دکھاتا ہے جو آپ کے لیڈر کے بیانیے کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ دیر تک ایپ پر موجود رہیں۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے ایک ایکو چیمبر کی شکل میں، ایک ایسا ڈیجیٹل قلعہ جہاں آپ کو صرف اپنی ہی آواز کی گونج سنائی دیتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی آپ کے لیڈر کی حمایت کر رہا ہے اور اگر کوئی مخالف آواز آ بھی جائے تو اسے ہزاروں ٹرولز کے ذریعے فیک نیوز اور دشمن کا پروپیگنڈا کہہ دیا جاتا ہے۔ ہر چیز کو اس ورسز دیم کی اینک سے دکھایا جاتا ہے، ایک طرف ہم یعنی لیڈر اور اس کے سچے حامی جو پیٹریوٹک ہیں، اور دوسری طرف وہ جو کرپٹ ہیں، غدار ہیں اور ملک دشمن ہیں۔ اسٹیج 3، ٹوٹل سبمیشن ٹرول آرمی کے ذریعے۔ اس پورے گھن چکر کا نتیجہ نکلتا ہے اندھے حامیوں کی شکل میں جن کے لیے لیڈر ہر غلطی سے پاک ہے، وہ تو ایک مسیحا ہے، پھر اس کے ہر فیصلے کا دفاع کیا جاتا ہے چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، اس کے خلاف کوئی تنقید برداشت نہیں کی جاتی، جو صحافی سوال اٹھائے
جو شہری اختلاف کرے اسے سوشل میڈیا پر ٹرول آرمیز کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کی کردار کشی کی جاتی ہے، اسے دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ رویہ، یہ انداز، یہ طریقہ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے، کیونکہ جمہوریت نام ہے سوال پوچھنے کا، اختلاف کرنے کا اور لیڈروں کو جواب دہ ٹھہرانے کا۔ لیکن سیاسی کلٹ صرف ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے فالو کرو۔ جو لیڈر کہتا ہے اسے مانو، بلکہ جو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جہالت کا نہیں، بہت ہی ذہین اور تعلیم یافتہ لوگ بھی اس ڈیجیٹل کلٹ فالوئنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ اپنی زندگی میں کسی مقصد کی تلاش میں ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر خود کو اس سے کیسے بچائیں؟ دریچہ پر ہم اپنی ویڈیوز میں صرف مسائل ہی بیان نہیں کرتے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل پرابلمز کا ڈھیر لگانے والے بہت ہیں، وہ مسائل بھی نکال کر لے آتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہم آپ کو مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں اور آج کے کلٹ سے بچانے کا سولوشن بھی ہمارے پاس ہے۔ اس سوال کا جواب بالکل سیدھا سادہ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف ایک عادت اپنائیں، بس کریٹیکل تھنکنگ یعنی تنقیدی سوچ۔ سب سے پہلے سوال پوچھنے کی ہمت کریں، کسی بھی شخص، کسی بھی سیاسی نظریے یا کسی بھی جماعت کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے نہ مانیں۔ یاد رکھیں، سیاست میں کوئی بھی شخص غلطی سے پاک نہیں ہوتا، اس لیے آپ خود کو سوال کرنے والے مائنڈ سیٹ میں رکھیں، سوال کریں اور ڈٹ کر کریں، خاص طور پر اپنے ہی لیڈر اور اپنی ہی جماعت کے لوگوں سے۔ اگر آپ کو سوال پوچھنے پر غدار کہا جائے، ایجنٹ یا بکاؤ مال کہا جائے، اگر آپ کی کردار کشی کی جائے تو سمجھ جائیں کہ خطرے کی پہلی گھنٹی بج چکی ہے۔ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک کلٹ کی نشانی ہے۔ دوسرا قدم، اپنا ایکو چیمبر توڑیں، جان بوجھ کر ان لوگوں کو سنیں اور پڑھیں جو آپ سے مختلف سیاسی سوچ رکھتے ہیں۔ صرف ایک ہی نیوز چینل، ایک ہی یوٹیوبر یا ایک ہی واٹس ایپ گروپ پر بھروسہ نہ کریں، اپنی معلومات مختلف ذرائع سے لیں، اپنے سورسز آف انفارمیشن کو ڈائیورسیفائی کریں تاکہ آپ کو تصویر کا صرف ایک رخ نہیں بلکہ پوری تصویر دیکھنے کو ملے، اور اختلاف رائے کو برداشت کرنا سیکھیں۔ جس شخص کی سیاسی رائے آپ سے مختلف ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ صرف آپ سے مختلف پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے، بس جمہوریت اسی اختلاف کا نام ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، اپنی انفرادیت کو بچائیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت یا رہنما کو اپنی پوری شناخت پر قبضہ نہ کرنے دیں۔ آپ کی پہچان صرف ایک پارٹی کا ووٹر یا سپورٹر ہونا نہیں ہے، یو آر مور دین دس۔ اپنی ہابیز، اپنے پرانے دوست اور اپنے خاندان سے رشتے مضبوط رکھیں، چاہے ان کی سیاست آپ سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ایک تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی صرف سیاسی تحریک کا نام نہیں۔ اپنی زندگی کسی پولیٹیکل لیڈر کے لیے وقف نہ کریں۔ آخری بات، سیاسی کلٹس کی یہ پوری تاریخ ہمیں سب سے اہم سبق یہی سکھاتی ہے کہ شک کرنے کی اہمیت کیا ہے، اپنی عقل استعمال کرنے کی اہمیت کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی انڈیویجویلٹی اور اپنی سوچ کی آزادی کو کبھی قربان نہ کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ آج کے اس پولرائز دور میں جہاں ہر کوئی ہمیں اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتا ہے، جہاں نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں تو تم ہمارے دشمن ہو، وہاں تنقیدی سوچ اور ذہنی آزادی پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ہو سکتا ہے کسی سیاسی رہنما کی انتھی عقیدت آپ کو وقتی طور پر بہت اچھی لگے، کسی گروپ کا حصہ بننا آپ کو تحفظ کا احساس بھی دے سکتا ہے، مگر اس کی اصل قیمت بہت زیادہ ہے، بہت بھاری ہے۔ یاد رکھیں، ذہنی غلامی سے بڑی کوئی قید نہیں، اور آپ کی حقیقی آزادی آپ کی آزاد سوچ ہے۔